میرا کسی دور میں حیا، اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں حیا سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اف آئی لک ایٹ مائی چائلڈہڈ اینڈ مائی سیلف ڈیورنگ ٹین ایج، تو اتنی حیا تھی کہ جیسے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مووی میں کوئی سین آ جائے، بچپن میں دیکھتے تھے کزنس کے ساتھ، تو اتنی حیا تھی کہ یار نہیں بس آگے کر دو یا نظریں جھکا لو، دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، یعنی وہ ایک اندر سے نا وہ چیز نہیں اٹھتی تھی کہ یار نہیں دس از سو بیڈ، دس از سو بیڈ. تو ڈو یو تھنک کہ دس جنریشن ہیز بین ڈی سینسٹائزڈ، یہ ایک ایجنڈا کے مطابق ڈی سینسٹائزیشن اکر ہوئی ہے؟ ڈو یو تھنک؟ علی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ مینشن کیا ہے، اینڈ آئی تھنک دیکھیں وہ الیگزینڈر پوپ کی مجھے ایک نا بات یاد آتی ہے، اس کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے وی فرسٹ انجور دین پیٹی اینڈ دین وی امبریس. کہ نیچرلی نا اللہ معاف کرے شیطان کا بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو نا ڈی سینسٹائز کرواتا ہے، یعنی فحاشی کو نا بہت زیادہ عام کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بڑی سخت بلکہ کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان ماڈسٹ اور فحاشی کی چیزیں پھیلاتے ہیں اور ان کو شائع کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بناتے ہیں. تو اصل میں ہمارے دین میں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا، چھپانے کا حکم دیا گیا، اور بہت سی احادیث ہیں کہ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپاؤ. اور اسی طریقے سے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی بھی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرتے، کل امتی معافی الا المجاہرین. تو یہ حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات، اور میرا خیال ہے سولوشن میں بھی ایک سب سے اہم بات یہ ہے جو میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں جب وہ روتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، لٹرلی میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھا ہے جو روتے ہوئے پورنوگرافی اور اس طرح کے مسئلوں پہ روتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا جو رونا ہے نا، ٹھیک ہے نہیں ہوتی ہے اور آپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، میں آپ سے ایک کام آپ مجھے کر دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو چھوڑ دیں، میں ان سے وعدہ ایک چیز کا لیتا ہوں، اور وہ وعدہ میں یہ لیتا ہوں کہ آپ یہ جو آپ کو یہ گروٹیسک قسم کا جو آپ کا امیج بنا ان چیزوں کے بارے میں، اور آپ کو یہ ڈیٹیسٹیبل یہ فیلنگ آتی ہے اس چیز کے خلاف، اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو اس پہ گلٹ ہوتا ہے نا، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ نے گلٹ کبھی ختم نہیں ہونے دینی، ڈی سینسٹائز اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا. اور یو نیڈ ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ یور سیلف کہ یار یہ غلط ہے اور یہ گندگی ہے اور آپ نے اس چیز کو اتنی اہمیت دینی ہے. ویری پاورفل سلوشن. تو اگر آپ یہ، میں نے کہا یہ کر لینا، ایک وقت آئے گا آپ کو یہ کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو نکال دے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شیطان کے نزدیک نا یہ آہستہ یعنی بڑے گناہ آہستہ نارملائز ہوتے رہتے ہیں. پھر انسان کو جب گلٹ ختم ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی چلی جاتی ہے، روٹین بن جاتی ہے، اور معاشرہ چاہتا ہی یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اچھا اس کا کیا سولوشن ہے کہ بندہ کہے گا کہ وہ چیزیں تو بمبارڈ ہوتی جا رہی ہیں، کیسے ہم اس گلٹ کو، اگین وہی والی بات کہہ رہا ہوں میں، اس چیز کو روکنے کا تو اوبیسلی حکم ہے ہی ہے، لیکن اس گلٹ کو کیسے اپنے آپ کو یعنی اپنے اندر نرچر کیا جا سکتا ہے، اس کے بہت سے ویز ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. ایک چیز یہ ہے کہ اوائڈ اینی وے جہاں پہ یہ آپ کو بہت زیادہ یعنی ایکسیس میں یہ چیز ملے، کیونکہ ڈی سینسٹائز جب یہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ چیزیں آپ کو ایکسیس میں ملنا شروع ہو جائیں. مجھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ٹھنڈا پانی میری مروت کہتے ہیں انسان کی مین ہوڈ اور مینلینس جس کے اندر انسان اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہے اور ایک سیلف ڈسپلن، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا میرے سیلف ڈسپلن کو ہارم کرے گا، میں ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دوں گا. یعنی ہی بس سو مچ، ہمارے اسلاف اس بارے میں بہت سینسٹیو